فرمایا اترو، جمع کا صیغہ آیا کیونکہ آدم اور ان کی نسل آنے والی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان خود تو جنت جا نہیں سکتا، اس نے سام کی شکل اختیار کی اور سام مور کے پیروں میں لپک گیا، اور مور جانتے ہیں نا، طاؤس، فارسی اور پشتو میں طاؤس کہتے ہیں، اردو میں مور کہتے ہیں، طاؤس تو اردو کی مور ہوئی۔ خوبصورت پرندہ ہے لیکن پیر بہت خراب ہے، روزانہ 2-3 دفعہ اپنے پیروں کو دیکھ کے رونے لگتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ انسانی جسم میں سر یعنی چہرے اور پیروں کو بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ ہو تو سانپ شیطان بن گیا سانپ، اور پھر لپٹ گیا پیر مور کے پیروں میں، وہ جنت چلا گیا، وہاں کھل گیا، باہر آ گیا اور شیطانی شروع کر لی۔ یہ روایت حضرت شیخ الہند نے بھی فوائد کے اندر نقل کی ہے، اسرائیلی روایت ہے، لیکن اسرائیلیات سب مکذوب نہیں ہیں۔ بخاری میں ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، جائز روایت بیان کر سکتے آپ۔ تاہم ہم تفسیر میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شیطان گیا اور آیا اور کسی طرح گیا، بلکہ قرآن کریم میں فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ تو لیڈر باہر بیٹھا رہتا ہے، خون کی ندیاں یہاں بہتی ہیں، وہ جیلوں میں ہوتے ہیں اور لوگ باہر مار دھاڑ میں لگے رہتے ہیں، اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ وسوسے کے لیے تو اندر جانا ضروری نہیں ہے، وسوسہ تو سینکڑوں میل دور سے ہو سکتا ہے۔ الخناس الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس، قرآن نے آخری خطرہ اور آخری دشمن اسی کو ذکر کیا ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، جنت سے نکلو، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں ہاں اسلامی بینک بن گیا اور فلاں عالم دین نے کوشش کی ہوگی، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہے۔ جن وجوہ سے اس کو اسلامی بینکاری کہا گیا وہ وجوہ ناکام ہے، نا تمام ہے، اور جتنی کوتھی اوتھے آن کھلوتی، وہ اسلامی بینک غیر اسلامی بینک سے زیادہ ذلیل و خوار ہے، کیونکہ اس کے نام پر اسلام ذلیل ہو رہا ہے اور ہے وہی چیز جیسے پہلے تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کے پاس گدھا تھا اور وہ لاتے مارتا تھا، گدھے کا بہت بڑا عیب ہے کہ وہ لاتے مارے یا دانتوں سے کاٹے، تو تنگ آیا، اس نے کہا یار گھر کے سب افراد کو لاتے مارتے، اس کو بیچتے، لیکن کون خریدے گا، سارا گاؤں تو جانتا ہے۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کو اپنے علاقے سے دور کسی منڈی میں لے جاؤ اور ذرا خوبصورت شال ڈالو اور اونچی جگہ پہ کھڑا کرو تاکہ بڑا گدھا نظر آ جائے۔ یہ لے گیا، مثلا گلشن اقبال کو چھوڑ کر لانڈی کو رنگی کہیں لے گیا، یا وہاں سے بھی آگے کوئی پیپری لے گیا، گلشن حدید سے بھی آگے لے گیا کہ گلشن کے لوگ وہاں جاتے ہی نہیں، یہ کیا جانتے ہو، اور وہاں اس پر بہترین شال سجایا اور اس کی آنکھوں پر بھی وہ زرق برق جالیدار لگائے اور اس کے پیروں کو کھروں کو بھی رنگ ونگ لگایا، اور سب لوگ آتے کہہ رہے منڈی میں بڑا خوبصورت گدھا آیا ہوا ہے، بہت ماشاءاللہ۔ دیکھا ایک آدمی جو اس کے پیچھے گزرنے لگا نا، تھڑاک اس نے ٹانگیں اٹھائی، دوسرے نے کہا کیا ہوا، وہ بے خیالی میں اس نے ایک دونوں ٹیڑھے ہو کے چل رہا ہے، دیکھا کہا گدھا وہی ہے، شال دوسرا ہے، اسلامی بینکاری وہی سودی کھاتا ہے، پیسے مارنے کی ناروا کوشش ہوئی ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو یہاں سے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ دشمنی پیدا کیا ہوئی، کھانے میں بے احتیاطی سے ہوئی، صرف ایک خوراک کھایا تھا، اور جو ہمہ وقت لوگوں کو سود کی ٹریننگ دیتے ہیں اور لوگ بھی اسلامی سمجھ کے خوشی سے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اس وقت کل پاکستان کے علماء کے سرتاج
ہم سب کے بڑے مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بالمشافہ ان عناصر کو طلب کر کے کہا ہے، اور آیت پڑھی کہ آپ مصداق بن رہے اس آیت کے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، آخر تک آیت پڑھی۔ علم کے ہوتے ہوئے آپ نے کون سے کھاتے شروع کر دیے؟ جب میں ثالثہ پڑھاتا تھا تو یہ وہاں بیٹھی رہتی، تو آج مجھے یہاں دیکھ کے تھوڑی دیر رک گئی کہ آپ یہاں کے درس دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنی یاری پوری رکھی، یار دیری نہ مرا گو بزبان تو بمدے کہ مرا تو بشمشیر نخواہت بودن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو پتہ چلا کہ نافع اور مفید کلمات جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہام ومن شر عین اللام، اعوذ بوجہ اللہ الکریم الذی لیس شیء اعظم منہ، وبکلمات اللہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع، یہ وہ کلمات جو سحر جادو سے ہمیشہ کے لیے نجات دلاتے ہیں۔ پس سیکھ لیے آدم نے رب سے کلمے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قبولیت توبہ میں بھی کلمات کو دخل ہے، کثرت سے استغفار، کثرت سے آیت کریمہ، بہت زیادہ تمام نیک اعمال کے اخیر میں درود شریف کی کثرت کلمات کو مؤثر بناتے ہیں۔ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب۔ آدم و حوا تو ہے ہی، ان کے آنے والی نسل، ذریت، یا یہ کہ وہ مخلوقات جو آدم کے توسط سے داخل ہوئی تھی۔ فإما یاتینکم منی ھدی، جب کبھی آئے تم کو میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کا اتباع کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور حزن میں فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے صدمے پر، اور حزن ہوتا ہے گزرے ہوئے غم پر۔ ایک شخص بیمار ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ مر نہ جائے، یہ خوف ہے۔ مر گیا، اب آپ کو صدمہ ہے، یہ حزن ہے۔ تو الخوف بما یاتی والحزن بما مضى وآتا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ہمارے ایک بزرگ عالم مولانا غلام غوث اربانوی جو اس درس میں کئی دن شریک رہے، خاص محبت و شفقت سے وہ اپنے گھر روانہ ہوئے، اللہ بخیر لے جائے، راستہ آسان مبارک فرمائے۔ اور استاد محترم حضرت اقدس شیخنا المکرم حضرت مولانا عبدالحنان صاحب اپنے پوتے سمیت آج روانہ ہونے والے ہیں، دعا فرمائے اللہ حضرت کا سفر بخیر فرمائے، ان کے گھر میں بھی خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رکھے۔ ان کی مبارک دعائیں وجود میمون، مغتنم ہستی، قابل رشک عمر، اور نہایت خاموش سمندر کی طرح علم و عمل کا عرفان، اللہ اس کے جلووں سے اور برکات سے احسن العلوم در و دیوار چپا چپا، عالم طالب نمازی محلہ، قدردان بہی خواہ عاجز فقیر آل و اولاد، تمام شاخ مدارس مقاصد دراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع مسجد محمد عثمان، پورا شہر اور ملک اللہ منور و معطر فرمائے، تمام فتنے اور فرقے اللہ تعالی حق کے تابع فرمائے، اللہ مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، حضرت شیخ کا سفر آسان مبارک فرمائے۔ دن بھر بڑے علماء بزرگ مہمان درس کو دیکھنے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، شرکت کے لیے آتے رہتے ہیں، اللہ ان سب کے قدوم مبارک فرمائے، اقدام میمون بنائے، اجر و ثواب عطا فرمائے، درس تفسیر آسان فرمائے اور خوب نشانے پر فرمائے۔ عزیزان طلباء، بزرگان دین، بھائی بہنیں، ہمارے تمام محترم و محترمات،
ان کا دل و دماغ علم و عمل کی پونجیوں سے اور جولانیوں سے اللہ تعالیٰ سرشار اور ملعان و معمور فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ